عزیز بھائیوں، اس مختصر سی قیمتی زندگی میں ہم بہت عظیم مقصد لے کر آئے ہیں۔ مقصد حیات بہت ہی اہم ہے اور اس کے ادا کرنے کا وقت بہت ہی کم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی کمال شفقت، مہربانی اور ہمدردی ہے کہ مختصر سے دورانیے میں ہماری کی جانے والی معمولی سی محنت اور کوشش کا صلہ اس خالق و مالک نے اتنا بڑا دینے کا وعدہ کیا ہے کہ جو ہماری محنت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ مقصد حیات بڑا عظیم ہے اور ٹائم مختصر ہے۔ کرنا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جتنا زندگی کا دورانیہ ملا ہے اس میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی، اپنے بھیجنے والے، پیدا کرنے والے خالق و مالک کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اس کی عبادت، اس کی اطاعت اور بندگی کرتے ہوئے زندگی کا جو دورانیہ ہے اللہ نے جس کے مقدر میں جتنا لکھا ہے یہ وقت اسی اطاعت میں، اس کی تعلیمات کی روشنی کے اندر گزارنا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے میں ہمارے سامنے کوئی دشواری نہیں ہے، راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ صرف ایک چیز پر اگر ہم دسترس حاصل کر لیں، ایک رکاوٹ کو اگر ہم عبور کر لیں، ایک مشکل کو اپنے راستے سے اگر ہم ہٹا دیں تو زندگی کا یہ عظیم مقصد بڑی آسانی کے ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس رکاوٹ کو دور کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگ کر تھوڑی سی کوشش کے ساتھ رکاوٹ کو دور کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ صرف اپنے آپ کو سمجھانے اور اپنے آپ کو تیار کرنے کی بات ہے۔ مقصد حیات کے اندر رکاوٹ بننے والی سب سے پہلی اور سب سے آخری چیز وہ خواہش پرستی ہے۔ خواہش پرستی یہ رب کے مقابلے میں باقاعدہ ایک حیثیت رکھتی ہے، یہ اللہ کی راہ میں چلنے سے انسان کو روکتی ہے۔ جب بندہ خواہش سے پوچھ کر چلتا ہے تو یہ کبھی بھی صراط مستقیم پر نہیں رہنے دیتی۔ اگر بندہ خواہش کو اہمیت دیتا ہے یہ کبھی بھی مقصد حیات کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ ہوا کے پیچھے نہ چلنا، خواہشات کے پیچھے نہ چلنا۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ خواہشات کی اتباع، خواہش پرستی تجھے صراط مستقیم سے ہٹا دے گی۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، گمراہ کر دے گی اللہ کے راستے سے۔ خواہش پرستی کے نتیجے میں بندہ کامیابی کے راستے سے بالکل ہٹ جاتا ہے۔ جس راستے پر اللہ کی طرف سے رہنمائیاں موجود ہیں، کمکمے جل رہے ہیں، لائٹنگ کا انتظام ہے، انسان کو اللہ بھٹکنے نہیں دیتا، یہ خواہش پرستی اس راستے پر، اس موٹر وے پر چلنے ہی نہیں دیتی۔ جب بندہ اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر محترم بھائیوں اس کا مقدر اندھیرے، دھکے، پریشانیاں، تنزلیاں یہ انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان جب خواہش کے پیچھے چلتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی تائید و نصرت اس بندے سے دور ہو جاتی ہے، اللہ اس کا پشتیبان نہیں بنتا، اللہ اس بندے کا مددگار نہیں بنتا، آسمان سے اترنے والی نصرت اس بندے سے روٹھ جاتی ہے،
کیونکہ اس نے ایسے راستے کا انتخاب کر لیا کہ اس راستے پر اللہ کی طرف سے نہ سکینت آتی ہے، نہ نصرت آتی ہے، نہ تائید آتی ہے، نہ مدد آتی ہے۔ یہ راستہ مسلسل، یہ گھاٹیوں کا، یہ جناب گڑھوں والا راستہ، یہ خاردار راستہ، یہ مشکلات والا راستہ ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ایسے غلط راستے پر ڈال لیا کہ اس راستے پر اللہ کی طرف سے اب کوئی بھی مدد آنے والی نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کی خواہشات پر نہیں چلنا، ان کی اتباع نہیں کرنی۔ اگر ان کی اتباع کی تو یہ آپ کو صراط مستقیم پر قائم رہنے نہیں دیں گے جب تک کہ یہ اپنی طرح آپ کو گمراہی کے راستے پر نہ ڈال لیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، خواہش پرستی کی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی طرف سے تیرا کوئی والی نہیں ہوگا، تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا، رب کی طرف سے مدد آنا بند ہو جائے گی۔ خواہش کے پیچھے چلنے کا یہ نتیجہ ہے، صراط مستقیم سے بندہ ہٹ جاتا ہے۔ جب صراط مستقیم سے ہٹتا ہے اللہ کی تائید و نصرت آنا بند ہو جاتی ہے، اور جب رب کی تائید و نصرت نہ آئے محترم بھائیوں، ایک لمحہ بھی بندہ سکھ کا نہیں گزار سکتا، ایک قدم بھی کامیابی کی طرف نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر جو دوسرے راستوں پر چلنے والا ہے یہ مسلسل تنزلیوں کا شکار تو ہو سکتا ہے، پریشانیوں گمراہیوں میں تو جا سکتا ہے، یہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس بندے کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی عداوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اس کی عادات تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کا اخلاق گراؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ حسن اخلاق کا مالک نہیں رہتا، اچھی عادات اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی، یہ مسلسل تنزلیوں کی طرف اور اوصاف سیئہ کی طرف، برائیوں کی طرف یہ مسلسل بندہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تعلیمات دی ہیں یہ انسان کو بلندیوں کی طرف لے کر جانے والی ہیں۔ جب ان کو چھوڑ دیا جائے گا پھر مسلسل انسان کے اوپر مختلف قسم کے وائرس، مختلف قسم کی جناب بیماریاں، مختلف قسم کی جناب تنزلیاں اور پریشانیاں اس کے اوپر حملہ آور ہوں گی۔ اس بندے کا دل عداوت سے بھر جاتا ہے، اس کی نظر تنگ ہو جاتی ہے، اس کی دشمنی کرنے والے بڑھ جاتے ہیں، اس کی زندگی مسلسل اجیرن ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بری عادات اپنے اندر پیدا کر چکے ہیں۔ ان بری عادات کی وجہ سے یہ حسد کا، کینے کا، بغض کا، عداوت کا، ان بیماریوں کا شکار ہو کر یہ بندہ اپنی زندگی سے خود تنگ آ جاتا ہے۔ یہ وہ ساری بیماریاں ہیں جن کا دوسروں کو نقصان بعد میں پہنچتا ہے۔ جس کے اندر یہ بیماری لاحق ہوتی ہے سب سے پہلے اسی بندے کو بے چین اور پریشان کرتی ہے۔ حسد کی آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے، اس آگ کے اندر یہ خود ہی جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بغض و عداوت کا بوجھ ہر وقت اس کے اوپر سوار رہتا ہے، اس کا دماغ مسلسل گردش کے اندر رہتا ہے، سکون سے یہ بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی زندگی کو اپنے لیے اجیرن کر لیتا ہے۔ جب خود سکھی نہیں ہوتا پھر اس کی ذات سے دوسروں کو سکھ نہیں پہنچتا بلکہ دوسروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ جب دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر دوسرے بھی اس کے ساتھ عداوت و دشمنی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجتاً اس بندے کی زندگی مسلسل تنزلیوں کی طرف اور تنزلیوں کی دلدل کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ بندہ عزت و وقار والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اپنے نفس کو خواہش پرستی سے روکنا۔ جو بندہ اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے، فرمایا یہ خواہشات انسان کو شر کے آخری درجے تک لے کر جاتی ہیں۔ خواہشات کے پیچھے چلنے والا انسان یہ تنزلیوں کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہے اور اس کی انتہا شر کی آخری منزل ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا خواہشات کے پیچھے اپنے نفس کو مت لگانا، اور فرمایا یاد رکھنا حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور حق ہمیشہ وزنی ہوتا ہے۔ اس کو اٹھانے کے لیے ہمت چاہیے،
اس کو برداشت کرنے کے لیے صبر کا مادہ چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ حق آپ فوراً ہی ہضم کر لیں، حق فوراً ہی آپ کے ہاتھ میں آ جائے. حق وزنی ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے. فرمایا اس کے مقابلے میں باطل، فرمایا وہ بڑا ہلکا ہوتا ہے اور وہ من پسند ہوتا ہے، وہ خواہش کے مطابق ہوتا ہے. اس لیے باطل کو لینا، اس کے لیے کوئی مشکل برداشت نہیں کرنی پڑتی، اس کے لیے کوئی تکالیف نہیں اٹھانی پڑتی. یہ من پسند ہوتا ہے اور وزن میں بڑا ہلکا ہوتا ہے. اس لیے انسان باطل کو بڑی آسانی کے ساتھ اٹھا لیتا ہے، جبکہ حق کے لیے ہمت چاہیے. اس کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، صبر کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، استقامت کو اختیار کرنا پڑتا ہے. اس وزن کو اٹھانے کے لیے ہمت چاہیے. عام بندے کا کام نہیں ہے، جو پست ہمت ہو، جو اپنے انجام کی طرف غور و فکر نہ کرنے والا ہو، اس بندے کا کام نہیں ہے حق کی کڑواہٹ کو برداشت کرنا اور اس کے وزن کو اٹھا کے زندگی گزارنا. حضرت ابو بکر الوراق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواہشات جب انسان کے اوپر غالب آ جائیں تو انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. فرمایا جب دل سیاہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. فرمایا جب سینہ تنگ ہو جائے تو پھر انسان کی عادات اخلاق بگڑ جاتے ہیں، پھر حسن اخلاق سے یہ بندہ محروم ہو جاتا ہے، بد اخلاقی کی طرف آ جاتا ہے، خود غرضی کی طرف آ جاتا ہے، لالچ اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے، مفاد پرست بن جاتا ہے، کینہ پرور بن جاتا ہے، حسد بغض عداوت اس کے اندر جناب یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ان بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے. اخلاق سیئہ اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اخلاق حسنہ سے یہ بندہ عاری اور محروم ہو جاتا ہے. اور جب انسان کے اخلاق بگڑتے ہیں، خواہش پرستی کے نتیجے میں مزاج بگڑتا ہے، پھر جو اس کے قریب رہنے والے ہیں وہ بھی دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو محبت کرنے والے تھے وہ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر یہ بھی لوگوں سے نفرت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں رہتا، لوگ بھی اس کے ساتھ پھر مخلص نہیں رہتے، اس کے ساتھ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس نے خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، مفاد پرست بن گیا، تعلیمات الہیہ کو اس نے بھلا دیا. اس کے اندر ایسا وائرس آ گیا جس کے نتیجے میں یہ بندہ مسلسل گراؤ کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. محترم بھائیوں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، تین ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں. فرمایا ان سے اپنے آپ کو بچانا. تین ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں. فرمایا ہوم متبع، وہ خواہشات جن کو انسان ہر وقت اٹھائے پھرتا ہے. میری یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میرا لیونگ سٹائل ایسا ہونا چاہیے، میرا ڈریس ایسا ہونا چاہیے، میرا کاروبار ایسا ہونا چاہیے، میرے بیوی بچوں کا سٹیٹس یہ ہونا چاہیے. یہ خواہشات نفس کی ایک لمبی فہرست اپنے سامنے رکھ کر پھر اس کی تکمیل کے لیے یہ مارا مارا پھرتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے. یہ کہتا ہے یہ بھی خواہش میں نے پوری کرنی ہے، یہ بھی خواہش میں نے پوری کرنی ہے. ہوم متبع، وہ خواہشات جن کے پیچھے چلنا انسان شروع ہو جائے، فرمایا یہ انسان کو ہلاک کر دینے والی چیز ہے. یہی خواہشات کی پرستش ہے آج جس نے خون کا رنگ سفید کر دیا ہے، جس نے رشتوں ناتوں کا تقدس اور ان کی قیمت کو دل و دماغ سے معاف کر دیا ہے. خواہش پرستی کے نتیجے میں، چاہے وہ خواہش پرستی کسی بھی اعتبار سے ہو، کوئی عشق کے میدان میں خواہش کا پرستار بنا ہوا ہے، کوئی دولت کا پجاری بن کر خواہشات کا پرستار بنا ہوا ہے، کوئی مفادات کو سامنے رکھ کر خواہشات کا پرستار بنا ہوا ہے. کوئی بھی خواہش ہو، جب اس کی پرستش کرنا شروع کر دی جائے تو انسان کا دل دماغ اندھا ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواہش پرستی انسان کی عقل کو اندھا اور دل کو اندھیروں سے بھر دیتی ہے. جب عقل اندھی ہو جاتی ہے، دل و دماغ میں اندھیرے چھا جاتے ہیں، پھر انسان صراط مستقیم پر، کامیابی کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا. ہوم متبع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خواہشات جن کی اتباع کی جائے یہ انسان کو ہلاکت کی طرف، تباہیوں کی طرف، تنزلیوں کی طرف لے کے جاتی ہیں. دوسرے نمبر پہ فرمایا وشح مطاع، وہ حرص اور وہ بخل جس کی اتباع کی جائے.
شوق کی بیماری انسان کے اندر موجود ہے، حرص بھی موجود ہے اور بخل بھی موجود ہے۔ دل نہیں چاہتا کہ صحیح راستے پر پیسے کو خرچ کیا جائے، حق جائز مقام پر پیسے کو خرچ کیا جائے۔ شیطان راستے کی رکاوٹ بنتا ہے، انسان کی طبیعت کے اندر یہ خامی موجود ہے، لیکن اس کے اوپر غلبہ پانا، اس کے اوپر قابو پانا اور جائز مقام پر اپنے حق حلال کی کمائی کو، پیسے کو خرچ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ لیکن جو بندہ اپنی اس نفسانی بخل کو، اس فطرت کو غالب کرتا ہے اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے اور حرص کرتا ہے، شوق کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، حرص کرتا ہے کہ میرے پاس اور آ جائے، 2 سے 4 بن جائیں، 4 سے 8 بن جائیں، حرص اس کی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ فرمایا جو بندہ شح کی اتباع شروع کر دے، شحم مطاع، اس کا اطاعت گزار بن جائے، فرما بردار بن جائے، بخل بھی اس کے اندر موجود ہے، حرص بھی اس کے اندر موجود ہے، فرمایا یہ وہ دوسری بیماری ہے جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الشح، شح کی بیماری سے بچنا، فإنه أهلك من كان قبلكم، یہ وہ بیماری ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیا، اللہ کے عذاب کا شکار کر دیا، حق تلفیوں پر مجبور کر دیا۔ یہ شح کی بیماری، اس سے دور رہنا ہے۔ اور صحابہ اکرام کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی حاجت ہوتی ہے، شدید حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہونے کے باوجود اپنی ضروریات پر، اپنی چیزوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی بھوک پر دوسروں کی بھوک کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی شدید ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ صحابہ اکرام شح کی بیماری سے دور تھے، پاک تھے، آزاد تھے۔ اس لیے بیوی بچوں کا کھانا جو صرف بیوی بچوں کو بمشکل کفایت کر سکتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے مہمان کو دے کر، بیوی بچوں کو بھوکا سلا کر، رب کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کی جنتوں کا مہمان بننے کے لیے، رب کی نگاہوں میں کامیاب ہونے کے لیے یہ شح کی بیماری سے آزاد ہو جایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کا مزاج تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اللہ نے فرما دیا وَمَن یوق شح نفسہ، جو شح کی بیماری سے بچ گیا، حرص سے، بخل سے بچ گیا، وَمَن یوق شح نفسہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ حقیقت میں کامیاب ہونے والے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ان گندی اور رذیلہ عادات سے اپنے آپ کو آزاد کر دیتے ہیں۔ رب کے ہاں یہ لوگ کامیاب ترین ہیں۔ اولئک هم المفلحون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح مطاع، جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، انسان اپنے آپ کو پسند کرے کہ میں بڑی چیز ہوں، میرے جیسا تو کوئی نہیں ہے، میرے جیسا ذہین فتین، میری جیسی سوچ رکھنے والا، میرے جیسا کام کرنے والا، میری جیسی جناب اچھی عادات والا، اچھے اوصاف والا اور کوئی نہیں ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے، نیکی کے میدان میں بھی اپنے سے پیچھے، دیگر معاملات میں بھی اپنے سے پیچھے، اپنے نفس کو ترجیح دینے والا، خود کو پسند کرنے والا، یہ بندہ متکبر انسان بن جاتا ہے۔ تکبر کی بیماری کے اندر یہ بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کے نتیجے میں یہ بندہ حق سے بھی انکار کر دیتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، جبکہ لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے برا ہونے کے لیے اور کسی گناہ کی، برائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کو اپنے آپ سے حقیر اور گھٹیا سمجھے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کوئی اور اس کے اندر برائی ہو یا نہ ہو، صرف یہی برائی اللہ کے ہاں اس کو برا بنانے کے لیے کافی ہے، اس کا مقام گرانے کے لیے، اس کی آخرت تباہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور گھٹیا سمجھتا ہے۔ آج مجھ سمیت ہر بندہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنے والا، خود کو جناب آسمان کی مخلوق میں سمجھنے والا اور دوسروں کو اتنا گھٹیا اور حقیر سمجھنے والا،
کہ نہ گالی گلوچ دینے سے بعد آتا ہے، نہ ان کی غیبت کرنے سے بعد آتا ہے، نہ ان کی عزت نفس مجروح کرنے سے بعد آتا ہے، چونکہ سمجھتا جو دوسروں کو گھٹیا ہے، اس لیے سارے کام اس کے سامنے بالکل جائز ہیں، ان کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ امام وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواہشات کی پیروی کرنا، خواہش پرستی کرنا، یہ بہت بڑی چیز، بہت بری چیز ہے۔ جو بندہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے نفس کو ناراض کرنا سیکھ لے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میرا نفس بھی ناراض نہ ہو اور رب بھی راضی رہے، فرمایا یہ بات ممکن نہیں ہے۔ جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے لازمی طور پر اپنے نفس کو ناراض کرنا ہوگا، وہ اپنے نفس کو ناراض کرنا سیکھ لے۔ فرمایا جو اپنے نفس کو ناراض نہیں کر سکتا وہ بندہ اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا۔ رب کی رضامندی نفس کے خلاف چلنے کے اندر ہے۔ ہم کہیں ہماری خواہشات بھی پوری ہوتی رہیں، شیطان بھی راضی رہے، رحمان بھی راضی رہے، اللہ تعالیٰ کو یہ دوغلا پالیسی پسند نہیں ہے، اللہ کو دو رنگی پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں مخلص بنانا چاہتے ہیں، مخلص اللہ الدین، دین سارا رب کے لیے خالص کر دو، یکسو ہو جاؤ، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، ان کے اندر کوئی دو نمبری نہیں تھی۔ اللہ ہمیں بھی یہ حکم دیتے ہیں فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، خالصتاً اللہ کے لیے دین کرتے ہوئے اکیلے رب کی عبادت و بندگی، اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، دو نمبری نہیں اختیار کرنی، دوغلا پالیسی نہیں اختیار کرنی۔ یہ دوغلی پالیسی اختیار کرنے والے، ان کو رب کے ہاں منافقین کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ اندر سے بے ایمان، ظاہر سے بڑے اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، رب کو یہ لوگ پسند نہیں ہیں، اتنے گندے ہیں اللہ کی نگاہوں کے اندر یہ دوغلی پالیسی اختیار کرنے والے کہ رب نے ان کا درجہ کافروں سے بھی بدتر بنایا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جہنم میں نہیں بلکہ جہنم کے نچلے طبقات کے اندر ہوں گے، جہاں جہنمیوں کا گند، غلادت، خون، پیپ، جہاں سارا کچھ موجود ہے۔ ان منافقین کا، دوغلا پالیسی اختیار کرنے والوں کا وہ مقام اور انجام۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منافقانہ عادات سے بعد رہنے کی تاکید کی ہے۔ جھوٹ مت بولو، امانت کے اندر خیانت نہ کرو، جب کوئی بات کرو تو اس وقت سچی بات کرو، بات کرنے کے ٹائم جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، لڑائی جھگڑے کے وقت گالی گلوچ سے کام لینا منافقانہ عادات ہیں۔ فرمایا منافقانہ عادات سے اپنے آپ کو دور رکھو، بعد رکھو، یہ بہت ہی بری خصلتیں، بری عادتیں ہیں۔ خواہش پرستی انسان کو کس قدر ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ محترم بھائیو، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ خواہش پرستی کرنے والا بندہ جانوروں کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایماندار کو اور خواہش پرست انسان کافر بے ایمان کو، ان دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جو خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہے، رب کی بات نہیں مانتا، فسق و فجور والی، کفر والی زندگی گزار رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جانوروں کی طرح قرار دیا ہے۔ فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ خواہشات کو کچل دیتے ہیں، رب کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، صرف زبان کی حد تک قول و قرار نہیں بلکہ عملی میدان کے اندر اترتے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو آسمان سے اترنے والی شریعت کے تابع کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ فرمایا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ باغات کے اندر ان کو داخل کرنے والے ہیں۔ بڑی پروٹوکول والی زندگی ہے، من بھاتی زندگی ہے، عیش و عشرت والی زندگی ہے، اور اس کے مقابلے میں جن کا تذکرہ کیا، فرمایا والذین کفروا، جو لوگ رب کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، ان کی آپ زندگی دیکھ لیں، ان کی زندگی جانوروں کی طرح ہے۔ یہ دنیا سے اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں جس طرح کے جانور فائدہ اٹھاتا ہے۔ جانور کے سامنے کوئی حد بندی نہیں، اس کے سامنے کوئی حد بننا نہیں،
اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں، وہ جس کے کھیت میں چاہتا ہے گھس جاتا ہے، جس کی فصل کو چاہتا ہے کھا لیتا ہے، جس کی فصل کو چاہتا ہے اجاڑ دیتا ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے سامنے کوئی حد بندی نہیں دیکھتا کہ میں اس کے بطن سے پیدا ہوا ہوں، یہ میری ماں ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میرے رشتہ دار ہیں۔ اس کے سامنے محرم غیر محرم کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ جانور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی رکاوٹ کا پابند نہیں ہے۔ بالکل یہی کیفیت رب کے احکامات کا انکار کرنے والے، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے، نفسانی خواہشات کے پرستار کی یہی حالت ہے۔ اس کے سامنے بھی کوئی حد بندی نہیں، جو من میں آتا ہے، جو نفس چاہتا ہے، یہ بندہ وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کی تمام تر فکر اس کا پیٹ اور اس کی خواہشات ہیں، یہ بندہ سن لے کہ اس کا پلڑا قیامت کے دن گھاٹے کا شکار ہونے والا ہے، اس کا ترازو گھاٹے کا شکار ہونے والا ہے۔ جس نے ان دو چیزوں کو، پیٹ کی خواہشات کو یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو، ہوس پرستی کو، اور اپنی خواہشات کو، اپنی شرمگاہ کی ضروریات کو اس نے اپنے اوپر سوار کر لیا ہے، فرمایا یہ بندہ قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کا ترازو، اس کا پلڑا گھاٹے کا شکار ہونے والا ہے۔ اور آج یہی دو چیزیں، پیٹ اور شرمگاہ، یہ ہمارے راستے کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انہی خواہشات کی تکمیل کی خاطر، پیٹ کو بھرنے کے لیے اور اپنی شرمگاہ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو، اس کے احکامات کو اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے، شریعت کی حدود کو پامال کر دیا ہے۔ ہمارے سامنے کوئی حد بندی نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ پیٹ کو بھرنا ہو، نہ رشوت سے بعد آتے ہیں، نہ کاروبار میں دھوکے سے بعد آتے ہیں، نہ کسی کا حق غصب کرتے ہوئے ہمیں کوئی عار اور شرم محسوس ہوتی ہے، نہ جائز ناجائز کا ہم خیال کرتے ہیں، نہ حلال حرام کا کوئی ہمارے سامنے امتیاز ہے۔ بس پیٹ بھرنا چاہیے، جس طرح کے جانور کرتا ہے وہی کیفیت آج ہماری ہے، یا جس طرح کافر کرتا ہے وہی کیفیت آج مسلمان کی ہے۔ پیٹ کو اپنے اوپر سوار کرنے والا، پیٹ کی خواہش کو اپنے اوپر سوار کرنے والا اور شرمگاہ کی خواہش کو اپنے اوپر سوار کرنے والا، اس کا پلڑا قیامت کے دن خسارے کے علاوہ اور کہیں نہیں جا سکتا، یہ خسارے کا شکار ہے۔ آج شرمگاہ دل و دماغ کے اوپر اتنی حاوی ہے، سادہ لفظ میں یوں کہوں کہ بے حیائی کا فتنہ اور مال و دولت کا فتنہ، یہ دونوں فتنے آج ہمارے دل و دماغ پر ایسے چھا چکے ہیں کہ ہمارے سامنے ان کے علاوہ تیسری کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہماری ساری توجہ یا تو مال و دولت کے حصول کے لیے ہے، یا کسی کی بہو بیٹی کی عزت کو نیلام کرنے کے در پہ ہے۔ یہ دو ہی میدان ہیں، اس میدان کے اندر مسلمان ہوں کافر ہوں، شتر بے مہار بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ نہ کزن کا خیال ہے، نہ بہن کا خیال ہے، نہ محرم کا خیال ہے، نہ غیر محرم کا پتہ ہے، نہ جائز رشتے کا، نہ ناجائز رشتے کا۔ بس آنکھیں بھوکی ہیں، ہوس جناب تڑپ رہی ہے، نفسانی خواہشات دل و دماغ پر سوار ہیں۔ اللہ کی قسم مسلمان اس حوالے سے حواس باختہ ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا کو دیکھ لے، مسلمان کو اپنے اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، بہو بیٹیوں کو اپنی عصمت و عزت کا پتہ ہی نہیں ہے، خواہشات اپنے اوپر ایسی سوار ہیں، نہ ماں باپ کی عزت کا خیال رکھا، نہ اپنوں پرایوں کا خیال رکھا، نہ ہی اپنی عزت کا خیال رکھا۔ کیا ہے جی، بس من میں آیا ہے جی فلاں سے رشتہ قائم کرنا ہے، جو مرضی حدیں پھلانگنی پڑے، بس رشتہ کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے۔ ماں باپ رکاوٹ بنے، شریعت رکاوٹ بنے، اسلام منع کرے، نتائج خطرناک نظر آئیں، بس خواہش پیدا ہوئی ہے، خواہش کا ایسا پرستار بن گیا، مرد ہے یا عورتیں ہیں، بس اس میدان کے اندر سرپٹ دوڑتی چلے جا رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ خواہش پرستی انسان کو مسلسل ناکامیوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ امام شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواہش پرستی نام ہی اس چیز کا ہے کہ یہ انسان کو جہنم کے گڑھے میں گراتی ہے، کیونکہ ہوا، خواہش پرستی جس کو عربی میں ہوا کہا جاتا ہے، ہوا کا معنی ہی تنزلی کی طرف جانا، اتراؤ کی طرف جانا۔
تو یہ انسان جو اس کے پیچھے چلتا ہے یہ لازمی طور پر اس کو لے کے جہنم کے گڑھے میں جا گرتی ہے. اور اس بات کی تائید رب کے قرآن کے اندر بھی موجود ہے. فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے شریعت سے روگردانی کی، بغاوت والی سرکشی والی زندگی گزاری، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کو بھول گیا، شریعت کو بھول گیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا انجام ٹھکانہ جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو بندہ رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ زندگی کا حساب دینا ہے، رب نے مجھ سے پوچھنا ہے کیسے زندگی گزار کے آئے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور دنیا کے پیچھے نہیں چلا، خواہش پرست نہیں بنا، خواہشات کی مخالفت کی، اس کی خلاف ورزی کی. اس کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا مقام دیا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس بندے کا ٹھکانہ اللہ کی جنت ہے. تو محترم بھائیوں، سارا زور لگانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج ہماری ترقیوں کی راہ میں، بلندیوں تک پہنچنے کی راہ میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ خواہش پرستی ہے. اس خواہش پرستی نے ہمیں ماں باپ کے سامنے بے عزت کیا، بہن بھائیوں کے سامنے بے عزت کیا، لوگوں کے سامنے بے عزت کیا، رب کی نگاہوں کے اندر بے عزت کیا. اگر ہم تھوڑا سا سوچ لیں کہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے ہم نے کتنے نقصانات اٹھائے ہیں تو محترم بھائیوں انجام ہمارے سامنے آ سکتا ہے. اس لیے خواہشات کے سرکل سے باہر نکلنا ہوگا، اس کنویں سے باہر نکلنا ہوگا. اس کنویں سے باہر بھی ایک جہان ہے، صرف یہی دنیا کی زندگی نہیں. اور محترم بھائیوں یہ تو معمولی سی عارضی سی بے حیثیت سی زندگی ہے. اس کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے. خواہشات کا میدان وہ ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں تمہاری خواہشات نے پورا ہونا ہے. جو تم چاہو گے تمہیں وہ سب کچھ ملے گا. تم تو سوچ ہی نہیں سکتے. مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ. رب نے تمہیں خوش کرنے کے لیے اس صبر کے نتیجے میں، خواہشات کی مخالفت کے نتیجے میں اللہ نے جو انعامات تیار کر رکھے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ انعامات تمہاری کسی آنکھ نے دیکھے نہیں ہیں. ولا اذن سمعت، بیان کرنے والا جتنی مرضی خوبیاں بیان کرے جنت کی نعمتوں کی، تمہارے کان ان کی حقیقت کو آج تک سن ہی نہیں سکے، نہ ہی سن سکتے ہیں. ولا خطر علی قلب بشر، دیکھنا سننا تو بڑے دور کی بات رہی، تم تصورات میں بھی نہیں لا سکتے جنت میں رب نے تمہارے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے. اور جنت میں یہ سب کچھ ملے گا کیوں؟ وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، اس وجہ سے ملے گا کہ انہوں نے خواہشات کے خلاف کیا تھا، انہوں نے صبر کیا تھا، اپنے آپ کو شریعت کے اوپر پابند کیا تھا. اس صبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جنت دینے والے ہیں. ان خواہشات سے بندہ بچ کیسے سکتا ہے یہ بھی ضرور ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ خواہش پرستی ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث ہے. اس سے بچا کیسے جائے، شریعت اس حوالے سے بھی بھرپور رہنمائی کرتی ہے. پہلی تدبیر، پہلا طریقہ بچنے کا یہ ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ جس چیز کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز اچھی ہو. اگر ہم اپنی پسند کو چھوڑ کر رب کی پسند کے پیچھے چلیں، جس کو رب اچھا کہہ رہے ہیں، جس کو رب اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ ہم یقین کر لیں کہ وہ چیز لازمی طور پہ ہمارے لیے اچھی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ کی راہ میں لڑنا میں نے تم پر فرض کیا ہے لیکن تمہیں ناپسند لگتا ہے. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کو تم پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے برا ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، جس کو تم پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے برا ہو، اور جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھا ہو. کیا یہ ایسا ممکن نہیں ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے. تمہاری پسند ناپسند کا کوئی خیال نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ انسان کی عقل بھی محدود ہے، اس کی نظر بھی محدود ہے، اس کی سوچ بھی محدود ہے. اسے نہیں پتا کہ اس کے نتیجے کے اندر میرا نفع ہے یا نقصان ہے. رب کی عقل بھی تیز ہے، اس کی بصیرت بھی بڑی تیز ہے، وہ دانا ہے، وہ حکیم ہے، وہ انسان کا ہمدرد ہے. اس نے جو حکم بھی دیا چاہے ظاہراً ہمیں وہ اپنے نفس کے خلاف، اپنے مفاد کے خلاف کیوں نہیں نظر آ رہا، محترم بھائیوں ہر صورت میں اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے.
یہ پوائنٹ اپنے دماغ میں بٹھائیں، خواہش پرستی سے بچنے کے لیے کہ ہماری پسند کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ضروری نہیں کہ وہ اچھی ہی ہو، رب کی جو پسند ہے وہ یقیناً اچھی ہی اچھی ہے۔ دوسری چیز، اگر ہم خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں تو ہمیں یہ ضرور سوچ لینا چاہیے، خواہشات کے پیچھے چلنے والا انسان شیطان کو خوش کر رہا ہے، اور خواہشات کی مخالفت کرنے والا انسان رحمان کو خوش کرتا ہے۔ کیا ہم نے زندگی میں، محدود سی زندگی میں، رحمان کو خوش کر کے جانا ہے یا شیطان کو خوش کرنا ہے؟ اگر شیطان کی بات مانتے رہیں گے، خواہشات کے پیچھے چلتے رہیں گے، شیطان کی پیروی کرنے والا انسان بھی وہیں جائے گا جہاں شیطان ہے۔ فرمایا ان الشیطان لکم عدو، اس بدبخت نے تمہارے خلاف چیلنج کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ ضرور دشمنی کروں گا۔ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے حملہ آور ہوں گا۔ اور شیطان نے رب کے سامنے چیلنج کیا تھا کہ اللہ تو دیکھے گا تیرے یہ بندے تیری نہیں مانیں گے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ یہ چیلنج کر کے آیا ہے شیطان، تو اللہ نے فرمایا یہ بدبخت تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کو تم بھی اپنا دشمن سمجھو۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ شیطان کو ہم برا بھی کہیں، دشمن بھی کہیں، اور دشمن سمجھے ہی نہ، باتیں ساری اس کی مانے۔ تو شیطان کی پیروی کرنے والا یہ شیطان کو خوش کرتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلنے والا رحمان کو ناراض کرتا ہے۔ بس یہ چیز ہم اپنے پیش نظر رکھیں، خواہش پرستی سے تب ہی بچنا ممکن ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم اپنا محاسبہ کریں، محاسبہ کریں کہ ہم نے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے آج تک کتنا نقصان اٹھایا ہے، کتنی ترقیاں ملنے والی تھیں، کتنی بلندیوں تک ہم پہنچنے والے تھے، اگر ہم خواہش کی نہ مانتے، اگر ہم رب کی مانتے، دین کی مانتے، کتنی ہمیں ترقیاں ملتی۔ اور یہ ترقیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلائی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر تم ایمان والے اور تقوی والی زندگی اختیار کر لو، اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین سے برکتوں کے ہم منہ کھول دیں گے، تمہاری زندگی خوشحال زندگی بن جائے گی، اطمینان والی، سکون والی زندگی۔ اگر آج ہماری زندگی کے اندر دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، دل گھٹا ہوا ہے، زندگی تنگ ہے، مصائب کا ہم شکار ہیں، تو تھوڑا سا سوچ لیں کہ خواہشات کی پیروی کرنے کے نتیجے میں ہم جو شریعت کے خلاف چلے ہیں، نمازوں کو ترک کیا ہے، حلال کو چھوڑا ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں کی، فرائض سے نظر انداز ہوئے، اللہ کے گھروں کو ویران کیا، شیطان کو ہم نے خوش کیا، خواہش پرستی کے نتیجے میں کتنی ساری ایسی بلندیاں ہمیں جو ملنے والی تھیں ان سے ہم محروم رہ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے اگر یہ بندہ سوچے تو اس نتیجے تک پہنچے گا کہ ان خواہشات کے پیچھے چلنے میں مجھے کچھ نہیں ملا سوائے نقصان کے، اس لیے بندہ ان کو چھوڑ کے صحیح راستے کا انتخاب کرے۔ اگلے نمبر پہ انسان یہ معلوم کر لے کہ انسان کے جسم کے اندر شیطان جو زہر پھیلاتا ہے، جو وائرس چھوڑتا ہے، جو بے چینی اور پریشانی ڈالتا ہے، جو مصائب اور پریشانیوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، شیطان کے انسان کے جسم کے اندر زہر گھولنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے خواہش پرستی۔ اگر بندہ خواہش کے خلاف چلتا رہے کہ میں نے رب کی ماننی ہے، نفس کی نہیں ماننی، شیطان کا باپ بھی آ جائے انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب شیطان کو بندہ موقع دیتا ہے، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکاوے کے اندر ڈالا، خواہش پرستی سامنے آئی کہ میں اس درخت کا پھل کھا لوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤں گا، عیش و عشرت کے اندر رہوں گا۔ شیطان کی بات ماننے کے نتیجے میں اگرچہ بھولیکھے سے مان لی، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، جان بوجھ کے یہ کام نہیں کیا تھا، لیکن نفسانی خواہش کے پیچھے چلنے کے نتیجے میں، مفاد پرستی کے نتیجے میں، شیطان کی بات ماننے کے نتیجے میں جنت والی عیش و عشرت والی زندگی سے محرومی اٹھانی پڑی۔ یہ شیطان جو انسان کے دل و دماغ کے اندر، جسم کے اندر زہر کھولتا ہے، وائرس چھوڑتا ہے، اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ خواہش پرستی کا ہے۔ اگر یہی دروازہ ہم بند کر دیں، ہم ہر معاملے میں رب کی اطاعت و بندگی اختیار کر لیں،
اگر بشر ہونے کے ناطے غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر کے شیطان کا داخل ہونے والا راستہ بند کر دیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی سکھی ہونے والی ہے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہونے والے ہیں۔ آخری بات ہمیں یہ ضرور ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ اگر ہم خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں تو یاد رکھو خواہشات کے پیچھے چلنا اسی صورت میں ہوتا ہے جب بندہ قرآن اور حدیث کو ٹھکرا دے۔ قرآن اور حدیث کو جب ٹھکرائے گا اس کے نتیجے میں لازمی طور پر بندہ دوسرا جو راستہ اختیار کرے گا وہ ہو خواہش پرستی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو فَعْلَمْ، آپ یہ جان لے انما يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کی مخالفت کرنے کے بعد یہ جس راستے پر چلے ہیں یہ ان کی خواہشات کا راستہ ہے، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو یہ بات ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ اگر رب رسول کے حکم پر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آتے، اس کا مطلب ہے ہم خواہشات کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم رب رسول کے حکم پر حلال پر اکتفا نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے ہم خواہشات کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر سیرت صورت کو اللہ رسول کے حکم کے مطابق نہیں ڈھالتے، اس کا مطلب ہے ہم خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے ہم خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ محترم بھائیو، جتنا ہم خواہشات کو اپنے اوپر سوار کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی تنزلیوں کا شکار ہوتے چلے جائیں گے، گمراہیوں کی طرف چلے جاتے رہیں گے، عزت و وقار ہم سے چھن جائے گا، جسم کی مضبوطی ہم سے ختم ہو جائے گی، دل و دماغ کی بصیرت ہم سے جاتی رہے گی۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے عزت دار بننا چاہتے ہو، مضبوط بننا چاہتے ہو تو فرمایا پھر اپنی خواہشات کی مخالفت کرو۔ خواہشات کے پیچھے چلنے والا نہ عزت پا سکتا ہے نہ مضبوط انسان بن سکتا ہے۔ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اب انسان کے دل و دماغ کو خواہش پرستی ایسے کھا جاتی ہے جیسے زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے سب سے مہلک ہتھیار، سب سے خطرناک ہتھیار اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ خواہش پرستی ہے۔ اگر انسان خواہش پرست بھی ہو اور سمجھے میں ہلاکتوں سے بچ جاؤں گا، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ آئیے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، درخواست کریں، اس سے توفیق مانگیں۔ یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالی سے جب ہم استدعا کریں گے، دعا کریں گے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اسلام ہمارے سامنے پیش کر دیا، ہمیں مسلمان بنا دیا، یا اللہ صراط مستقیم ہمیں دکھا دیا، اب ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے رحمتوں کا نزول برقرار رکھنا، ان کو نہ روکنا، تیری رحمت کے بغیر، تیری توفیق کے بغیر یا اللہ ہم صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتے۔ دوسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، الٹ پلٹ کرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر قائم دائم رکھنا۔ تیری توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ میں خواہشات سے بچ سکوں اور تیرے دین پر چل سکوں۔ دعا مومن کے لیے سب سے مضبوط ہتھیار ہے، بہترین دفاع ہے۔ سب سے پہلے اس کا سہارا لیں، رب سے توفیق مانگیں، اور اس کے بعد اپنی نفسانی خواہشات کو کچلتے ہوئے اللہ کے قرآن کو، پیارے پیغمبر کے فرمان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ جتنی اللہ نے طاقت توفیق دی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی زندگی خیر و برکت والی بنا دے گا، اور یہ عارضی زندگی کیا ہے جو اصل آخرت کی زندگی ہے، انشاءاللہ وہ ہماری کامیاب و کامران ہو جائے گی۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جماعت الدعوہ کے عظیم مبلغ، عظیم رہنما، جماعت کے نائب
محترم جناب پروفیسر عبدالرحمن مکی حافظہ اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ بن چکے ہیں۔ پچھلے جمعے ان کی وفات ہوئی تھی، تو جماعت کی طرف سے باقاعدہ ہدایت دی گئی ہے کہ ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا جائے۔ یہاں ہم نے چونکہ غائبانہ جنازہ پڑھ لیا تھا ان کا، تو آج اس دوسرے خطبے کی دعاؤں کے اندر ہم ان کو شامل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سمیت جتنے بھی مومن موحد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے۔ خصوصی طور پر میرے والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین شفاء کاملا عاجلا غیر آجل لا یغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار۔ اللهم أدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم۔ اللهم أدخلهم جنة الفردوس وأعذهم من النار۔ اللهم أدخلهم جنة الفردوس وأعذهم من النار۔ اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم۔ اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم۔ اللهم إنا نسألك ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔